أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما صدق الله مولانا العظيم۔ اے لوگو، تحقیق آ چکی تمہارے پاس کھلی دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اور اتار چکے ہم تمہاری طرف ایسا نور جو واضح راستہ دکھانے والا ہے۔ بس وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اللہ پر اور مضبوط پکڑ لیں گے اللہ کے دین کو، بس عنقریب داخل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں اور اپنے فضل میں، اور ہدایت و رہنمائی کرے گا ان کی اپنی طرف سیدھے راستے کی۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 174-175 تو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں آیات مقدسہ میں اپنی دو نعمتوں کو بیان فرمایا ہے اور ان نعمتوں کا احسان جتلایا ہے۔ ایک نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسری نعمت قرآن مجید ہے۔ گویا قرآن اور صاحب قرآن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی نعمت ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے صراحتاً احسان جتلوایا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ پکی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ ان کے اندر عظمتوں والا، شانوں والا پیغمبر رسول مبعوث فرمایا۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ نے یہ دو نعمتیں دی ہیں، قرآن مجید والی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی، ان کو چاہیے کہ ان نعمتوں پر خوش ہوں۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ نے جن کو یہ نعمتیں دی ہیں، قرآن مجید اللہ نے ان کو دیا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کو دیا۔ یہ دو ایسی بڑی نعمتیں ہیں، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ یا اللہ تیرا بڑا احسان ہے، تو نے میرا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑا ہے، اور یا اللہ تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے میرا تعلق صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہیں، اور ان کے اندر کسی مخلوق کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگ، خطاب ہے عام ہر انسان کو، جو انسان ہے، جو آدم کی اولاد میں سے ہے، جو اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے اور انسان کی ذریت و اولاد میں سے سمجھتا ہے، تو ایسے ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر بچے کو، ہر بوڑھے کو، ہر بڑے کو، ہر چھوٹے کو، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الگ الگ خطاب ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگ، اے انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، پکی بات ہے کہ آ چکا، جاء ماضی کا صیغہ ہے، قد جاءکم، تحقیق آ چکا تمہارے پاس برہان، ایک واضح دلیل، کھلم کھلا دلیل، روشن دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اور برہان سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا 40 سال کے بعد، باقی ہر نبی نے پہلے اپنی نبوت کی دلیل کے لیے اپنا معجزہ دکھایا،
موسیٰ علیہ السلام بھئی آپ نبی ہیں، کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ میں عصا پھینکتا ہوں سانپ بن جاتا ہے، یہ میری دلیل ہے۔ میں ہاتھ یہاں گریبان میں ڈالتا ہوں، میرا ہاتھ سورج کی طرح چمکنے لگ جاتا ہے، یہ میری دلیل ہے۔ ہر نبی نے اپنی نبوت کی دلیل کے لیے معجزہ پیش کیا پہلے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ برہان ہیں۔ فرمایا میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے، بس میری زندگی ہی میری نبوت کی حقانیت کی دلیل ہے، وہ خود ہی ایک برہان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے نکلنے والا ایک ایک عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ اس لیے آج امت محمدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی شاہد بن جاتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپناتی جائے تو ایک ایک سنت کو اپنانے والا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جھنڈا اٹھانے والا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینے والا ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حامل بن جائے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سینے سے لگا لے، گلے سے لگا لے، سنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، تو فرمایا انسانو قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی دلیل آ گئی ہے جو حق ہونے کی دلیل ہے، سچ ہونے کی دلیل ہے، نبوت کی دلیل ہے، ختم نبوت کی دلیل ہے، سید الرسل ہے، اولین و آخرین کا سردار ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری چیز وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف اتارا ایسا نور جو آگے کھلم کھلا واضح راستہ دکھانے والا ہے، اور وہ قرآن ہے۔ یہ نور مبین، یہ قرآن ہے، یہ ہادی ہے، یہ دال ہے، یہ رہنما ہے۔ جو بندہ بھی اس کی رہنمائی میں چلتا ہے جنت تک یہ اس کو واضح راستہ دکھاتا ہے۔ تو فرمایا ہم نے تمہاری طرف نور مبین اتارا ہے، ایسا نور اتارا ہے جو راستہ واضح طور پر بتلانے والا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور پھر اس کو مضبوط پکڑ لیں گے۔ ایک دفعہ اللہ کو مانا یعنی اللہ کے احکامات کو مانا، اللہ کو مانا یعنی اللہ کے دین کو مانا، اللہ کو مانا اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابوں کو مانا، اللہ کو مانا اللہ کی طرف سے مبعوث کیے ہوئے رسولوں، نبیوں، پیغمبروں کو مانا، اللہ کو مانا اللہ کے بنائے ہوئے سارے نظام کو مانا، اللہ کے بنائے ہوئے ساری دنیا کو مانا۔ تو فرمایا جو بندہ اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے احکامات پر ایمان لایا، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، پھر اس کو مضبوط پکڑ لیا، پھر دنیا کی کوئی طاقت یہ چھڑوا نہ سکے۔ اس طرح کا مضبوط تعلق اعتصام بالسنہ، اس طرح چنگل پکڑ لیا، مضبوطی سے پکڑ لیا کہ اس کو کوئی چھڑوا نہ سکے۔ تو فرمایا جو بندہ اللہ پر ایمان لایا یعنی اللہ کے دین و احکامات پر ایمان لایا، یقین رکھا، اعتماد کیا۔ آج ہم لوگ حالات سے اتنا متاثر ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی سی آزمائش ہے، یہ تھوڑی ہے، دنیا ساری ہی تھوڑی ہے، اس میں جتنا بڑی مشکل آ جائے کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے تو دنیا میں آنے والے امتحانات، آزمائشیں، دکھ، مصیبتیں یہ بھی کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور ہم ان کو لے کر کے اللہ کی ذات کے بارے میں سوچنے لگ جائیں، پتہ نہیں ناراض ہو گیا، پتہ نہیں کس گناہ کی سزا، یوں سوچنے لگ۔ اللہ ہمارے ساتھ جو کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے۔ اگلے دن بڑی عجیب بات کہی ایک بندے نے، کہتے ہیں بتاؤ کوئی بھی مرتا ہے تو کون مارتا ہے؟ مارنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کسی کو گولی نہیں مار سکتا، کسی کو بیماری نہیں مار سکتی، کسی کو ایکسیڈنٹ نہیں مار سکتا، کسی کو کوئی ڈنڈا سوٹا مارتا کون ہے؟ محیی اور ممیت اللہ کی صفت ہے۔ مارنے والا بھی وہی ہے، زندہ رکھنے والا بھی وہی ہے۔ اب ایک بندہ مرا، میرا بھائی ہو، میرا بیٹا ہو، میرا باپ ہو، میرا کوئی ہو، وہ مرا ہے،
کہتے ہیں بڑا افسوس ہوا۔ اس نے کہا یہ افسوس آپ نے کس کے فعل پر کیا؟ ذرا سوچ عقل سے، تو نے کہا افسوسناک خبر دے رہا ہوں، اعلان کرتے نا فوتگی کا، تو مسجد میں کھڑے ہو کہتے افسوسناک اعلان کیا جاتا ہے۔ کیا افسوس ہے؟ کہ فلاں بندے کو اللہ نے مارا ہے، یہی مطلب بنتا ہے نا۔ تو پھر اللہ کے کام پہ افسوس کر رہا ہے، افسوس تو غلط کام پہ ہوتا ہے، اس کا معنی اللہ نے غلط کیا ہے۔ ہائے ہائے، کتنی عجیب بات ہے۔ اللہ پر ایسا راضی ہو جا کہ میرے رب نے میرا بیٹا لیا ہے تو ٹھیک کیا ہے، میرے اللہ نے میرا باپ لیا ہے تو ٹھیک کیا ہے۔ اللہ کے فعل پر افسوس کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ کو غلط کہہ رہے ہو، پھر تمہارا ایمان کہاں بچے گا؟ پھر تمہارا ایمان کہاں بچے گا؟ اگر اللہ نے کام غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، جہالت کا باتیں کہی گئی، تو نہ مرتا میں مر جاتا، تیرا وقت نہیں تھا میرا وقت تھا۔ جیسے ہوتا ہے جوان آدمی کی فوت کی ہو گئی گھر میں تو بوڑھے یہی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ نے بے وقت مارا اس کو، تجھے زیادہ پتا ہے کہ تیرا وقت تھا اس کا وقت نہیں تھا۔ اس کو کہا گیا ہے جہلیت کی باتیں، یہ بھی جہلیت کی باتوں میں سے ایک ہے۔ افسوسناک اعلان کیا جاتا ہے، افسوس کی بات ہے۔ میں کس لیے گیا تھا؟ فلاں کی فوتگی ہو گئی تھی، افسوس کرنے گیا تھا۔ یہ جملہ ہی غلط ہے، اللہ کی بات پہ افسوس کر رہے ہو، اس کا مطلب اللہ نے غلط کیا ہے۔ میرے اللہ نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، میرا اللہ مالک ہے، مالک کو حق حاصل ہے۔ تو چند کپڑوں کا مالک ہے، جس سوٹ کو چاہے پہن لے، جس سوٹ کو چاہے اتار دے، تجھے کوئی سوٹ تو نہیں کہتا میرا کیا جرم تھا، مجھے کیوں نہیں پہنا، اس کو کیوں پہنا؟ تو کہے گا میں مالک ہوں۔ تو مالک ہے کچھ بھی نہیں، حالانکہ تیری کیا ملکیت ہے؟ تو کون سا کیسا مالک ہے؟ تیرے پاس یہ چیزیں بطور امانت کی ہیں، تو ان کے اندر اپنی مرضی کرتا ہے، تجھے کوئی روک ٹوک کرے تو کہتا ہے میں مالک ہوں، میری مرضی۔ اللہ مالک نہیں ہے ساری کائنات کا، اللہ مالک نہیں ہے اپنے بندوں کا۔ بڑی عجیب سی بات اس بندے نے کہ یقین کریں کل پرسوں میں بڑا حیران ہوا، کتنا عجیب جملہ اس بندے نے سکھایا۔ پھر رضا بالقضاء، اللہ کے ہر فیصلے پہ میں راضی ہوں، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر میں اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی نہیں، میرا ایمان نہیں رہتا۔ رضا بالقضاء، میرے رب نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس پر اعتماد رکھو۔ ایمان کا معنی اعتماد ہے، اللہ پر ایسا اعتماد ہو جائے کہ کوئی بھی مخلوقات میں سے اس سے زیادہ میرا خیر خواہ نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ میرا اللہ میرے بارے میں جو کر رہا ہے وہ خیر ہی کر رہا ہے، ٹھیک ہی کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ والے جو محنت کرواتے ہیں خانقاہوں میں یا دین کے مراکز میں، جو بھی محنت ہوتی ہے وہ اسی بات کی ہوتی ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ یقین پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے حکموں میں یقین پیدا ہو جائے۔ اگر یقین پیدا نہ ہوا تو ٹکریں مارنے والی بات ہے۔ تو فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کے احکامات پر، اللہ کے دین پر، اللہ تعالیٰ کی ایک ایک بات پر، اللہ کے ایک ایک فعل پر ہمیں اعتماد و یقین ہے۔ فرمایا وَاعْتَصَمُوا بِهِ، پھر اس کو مضبوط پکڑ لیا۔ حالات آئیں گے، مشکلات آئیں گی، آندھیاں چلیں گی، لیکن استقامت، ٹکڑے کر دیے گئے، ٹکڑے ٹکڑے۔ حدیث پاک فضائل اعمال کے اندر موجود ہے، اگرچہ تیری بوٹی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی توحید کا دامن نہ چھوڑنا۔ تو فرمایا وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور مضبوط پکڑ لیا اس کو۔ تو اللہ کا وعدہ ہے فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ وعدہ فرماتا، سا کا لفظ فسا ان قریب، ابھی اس درجے کا یقین پیدا کر لو، فسا یدخلو، تو اللہ پاک داخل کرتا ہے ان یقین والوں کو اپنی رحمت میں بھی اور اپنے فضل میں۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور تیسرا انعام یہ ہے وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اس کو اپنے تک آنے کا سیدھا راستہ بتلا، اس کو ہدایت سے نواز دے۔ ہدایت اللہ کے خزانے میں سب سے بڑی دولت ہدایت ہے۔
اللہ کے خزانے میں ہدایت سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے۔ انبیاء بھیجے ہدایت کے لیے، کتابیں بھیجی ہدایت کے لیے، انبیاء کو ذبح کیا گیا ہدایت کے لیے، انبیاء کو آرو پہ چیرا گیا ہدایت کے لیے، انبیاء امتحانات و آزمائشوں سے گزرے مخلوق کی ہدایت کے لیے۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں تک کو طلاقیں ہوئیں، مکہ چھوڑنا پڑا، صحابہ شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم کھائے، آپ کا خون مبارک بہا، اس لیے تھا کہ لوگ ہدایت ہو۔ یہ ساری قربانی کس لیے دی گئی؟ ہدایت کے لیے۔ تو فرمایا وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ان کو، رہنمائی کرتا ہے ان کی، الیہ، اپنی طرف، کہ تم نے میری طرف آنا ہے، آؤ پھر میں تمہیں رہنمائی کرتا ہوں، راستہ بتاتا ہوں۔ اور راستہ بھی کیسا؟ صراطا مستقیما، وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہے، جو آپ نے سورہ فاتحہ میں ہر نماز کے اندر مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ پورا قرآن اسی صراط مستقیم کی وضاحت ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔